अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं व्यूज़ रूम। नाज़रीन, पिछले दिनों मेरा इत्तफाक हुआ दरगाह आलिया बरचुंडी शरीफ जाने का। और दरगाह आलिया बरचुंडी शरीफ के जो गद्दी नशीन है, उसके जो चश्म चराग हैं, मियाँ अब्दुल खालिक साहब के जो बेटे हैं, मियाँ अब्दुल मालिक उर्फ मियाँ मज्जन के नाम से जो मशहूर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और एक मुलाकात जो थी हमारी, वो 10 से 15 मिनट का टाइम मैंने लिया हुआ था। और हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है वहाँ पर, साफ़ी रमेश कुमार बीएम साहब, उसके थ्रू मैंने ये टाइम जो है अरेंज करवाया था। और मकसद ये था कि इंटरव्यू उसका रिकॉर्ड करना है। तो आप सब ने लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा आपने सराहा, बहुत सारा आपने प्यार दिया उस इंटरव्यू को, और लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और बहुत सारे उस पर जो है मुझे अप्रिसिएशन मिली। तो ये हमारा जाना कैसे हुआ, हमने कैसे प्लान बनाया उसके से मुलाकात करने का, और वहाँ पर जाकर हमारी गुफ्तगू कैसे रही, यानी कि मेरा तजुर्बा कैसा रहा मियाँ अब्दुल मालिक उर्फ मियाँ मज्जन साहब के साथ, और क्या क्या गुफ्तगू हुई, ऑफ द रिकॉर्ड क्या क्या गुफ्तगू हुई, वो जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये साथ में आपके साथ बिल्कुल बेल आइकन का जो बटन आ रहा है आपके सामने, इसको हल्का सा पुश कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जी स्टार्ट करते हैं कि हमारे वहाँ पर सहाफ़ी हैं, म्यूचुअल दोस्त हैं हमारे, रमेश कुमार बीएम साहब। उसको मैंने अप्रोच किया और उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं मियाँ अब्दुल मालिक उर्फ मियाँ मज्जन साहब का जो इंटरव्यू है अपने चैनल के रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो उसने हामी भरी और उसने कांटेक्ट किया दरगाह आलिया बरचुंडी शरीफ के जो फ़कीर हैं वहाँ के, जो जिस तरह वो कहते हैं ना कि उनके पीए हैं, आप दूसरे अल्फाज में कह लें, फ़कीर अब्दुल फ़तह साहब, हाँ, फ़कीर अब्दुल फ़तह साहब से रब्ता किया और उसने हमारा कांटेक्ट कराया। और अगले दिन टाइम जो हमारा सेट हो गया इंटरव्यू का। तो हम अगले दिन ही अर्ली जो है मैं रमेश कुमार बीएम को साथ लेकर और उसके दरगाह आलिया बरचुंडी शरीफ की तरफ हम चले गए। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। और मेरा ज़ाती तौर पर तजर्बा, और पहले क्या था उनके बारे में तासुर, और उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ मैं जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आज इंटरव्यू के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूछी जाती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, ऑन द रिकॉर्ड होती हैं। ये जो ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं वो तो आपने सुन ली, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे ही हम इंटर हुए तो मियाँ अब्दुल मालिक उर्फ मियाँ मज्जन साहब जो है वो नीचे बैठे हुए थे, यानी कि जहाँ पर उनकी मुलाकात की जगह है उसके सामने बरामदे में वो नीचे बैठे हुए थे। और उनके जो मुरीदेन हैं, अकीदतमंद हैं, उनके साथ बिल्कुल बराबर में बैठे हुए थे और उनसे बातचीत चल रही थी। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हमारा उन्हें वेलकम किया बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। और हमें जो साथ वाला कमरा था उनका, दफ्तर था उनका, वहाँ पर हमें बिठाया। अब हम 5 मिनट 2 मिनट बैठे, 5 या 7 मिनट तकरीबन हम बैठे होंगे, तो मियाँ साहब खुद जो है तशरीफ़ ले आए और हम मुसाफ़ा हुआ, हम बैठे, बातचीत हुई और इस तरह चलता रहा सिलसिला। तो मैंने कहा सर मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, लेकिन इतने अरसे में, इतने टाइम में मैं कभी भी दरगाह पर नहीं आया इससे पहले। उसकी वजह यह है कि मुझे एक तो आने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि शायद टाइम की कमी है इस वजह नहीं। कल मैं पहली दफ़ा आपके आया हूं और मुझे इस सिलसिले में आना पड़ा कि मैंने आपका इंटरव्यू जो रिकॉर्ड करना है इस सोशल मीडिया के लिए। हमने जो सिलसिला शुरू किया है उसने हमें वेलकम किया और उसका हमने इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो असल जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान के बारे में जो हम राय बना लेते हैं दूर से, और दूर बैठकर जो हम तज्जिए कर लेते हैं और तबसरे अपने बयान कर लेते हैं, और अपने अंदाज से और अपने मकसद के लिए जो पोर्ट्रे करते हैं शख्सियत को, हालांकि इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। हमें उस शख्स के बारे में कभी भी राय और कभी भी बात इस तरह नहीं मनवानी चाहिए, इस तरह नहीं करनी चाहिए जिसका हमें इल्म ना हो, जिसका हमें एक्सपीरियंस ना हो, और उस शख्सियत से हम रूबरू कहीं मुलाकात ना हुई हो और मुलाकात होने के साथ साथ वक्त न बिताया हो। तो बहरहाल उन्हें मुझे और मेरे दोस्त जो रमेश कुमार बीएम साहब थे बड़ा अच्छा ट्रीट किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और जो बातें हुई, यकीन करें लिटरली कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ।
اور میری طبیعت ایسی ہے کہ میں نے اس میاں صاحب کو اس وقت بتایا کہ میں بہت کم لوگوں سے جو ہے امپریس ہوتا ہوں یا امپریشن لیتا ہوں، یا بہت کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کا میری زندگی میں اور میرے اس کام پر جو ہے نا امپریشن پڑ جائے. لیکن میں لٹرلی طور پر بے ساختہ اس کو بول پڑا کہ سر میں بڑا انسپائر رہا ہوں آپ کی کرٹسی کی وجہ سے، آپ کی یہ جو مہمان نوازی کی وجہ سے، آپ کے پیار کی وجہ سے، اور آپ کی بیہیویئر کی وجہ سے. اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ انسان ہوتے ہیں جن سے ایک انسان کو اٹریکشن ملتی ہے، دوسرا انسان جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو ڈیورنگ انٹرویوز میں نے بہت سارے ان سے سوالات کیے، اور بہت سارے جو ایسے سوالات تھے جن کا ڈائریکٹ ان کی درگاہ سے لنک تھا، ڈائریکٹ ان کی شخصیت سے لنک تھا، ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں لنکس تھا، اور عام جو افواہیں ہیں درگاہوں کے بارے میں، یا ان کے گدی نشین ہیں یا ان کی اولادیں ہیں ان کے بارے میں جو تاثر پایا جاتا ہے، اس کو میں نے خاص طور پر جو ہے نا آگے لانے کی کوشش کی. اور وہ سوالات میں نے رکھے، جس طرح ان نے خندہ پیشانی سے اور جس انداز سے اس نے جوابات دیے، یقین کر یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم گو ہوتے ہیں یہ لوگ، کہ اس طرح سے آپ ایک ایک کر کے چیزوں کو بیان کریں، جواب دیں، اور ترتیب سے ایسا جواب دیں تاکہ جو سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے اس کے دل میں ایک ایسی محبت، ایسی پیار اور ایسا جذبہ آپ کے لیے پیدا ہو جائے، آگے والا متاثر ہو جائے. تو یہی چیزیں جو ہیں انسان کو آگے لیتے ہیں، انسان کو آگے بڑھاتی ہیں. جب انسان کی تربیت اس طرح کی ہو، جب انسان کو اس طرح کا ماحول ملا ہو گھر سے، اور ایک ایسا ماحول ملا ہو کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، لوگوں میں فرق جو ہے وہ محسوس نہیں کرنا، میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں، آگے پیچھے جتنی باتیں ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیہیو کرنی ہے، اور پورے دل سے اور پورے ہوش و حواس سے اور پوری جو ہے ایک نیک نیت کے ساتھ بیان کرنی ہے. ایسے نہیں فیبریکیٹڈ طور پر جو ہے بیان کرنی ہے، نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کرٹسی دکھائی، جس طرح سے ان کی مہمان نوازی، اور جو پیار مجھے میاں عبد المالک عرف میاں مجن صاحب سے ملا، اور اس کی جو مجھے مہمان نوازی نصیب ہوئی، یقیناً یہ میرے لیے بہت بڑا دن تھا، اور میرے لیے بہت بڑا لمحہ ایسا تھا جو میری زندگی میں ایک نیا چیپٹر تھا جس کو میں ہمیشہ جو ہے نا یاد رکھوں گا اور یاد رکھتا بھی ہوں. یقیناً اس طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. میں نے ایک اسپیسیفک سوال ان سے پوچھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف کیوں متوجہ ہوں، یعنی کہ آپ کی جو وراثت میں چیزیں ملتی ہیں گدی نشینی اس کو دیکھ کر ہوں، آپ کی جو سیاسی اثر رسوب ہے اس کو دیکھوں. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. آف دا ریکارڈ بھی اس نے مجھ سے کافی ساری باتیں کی کہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو لوگ فیبریکیشن جو ہے جتنی بناوٹی چیزیں ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لوگ باشعور ہیں، اور لوگ صرف اور صرف آپ سے اگر متاثر ہوتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو اگر آپ عزت دیں گے، لوگوں کو آپ وہ مقام دیں گے، لوگوں کو کی دلوں میں وہ جگہ بنانے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو یقیناً لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور لوگ آپ کو جو اپنا آئیڈل مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ درگاہ عالیہ برچونڈی شریف کے جو بہت سارے مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ وہاں پر کھنچے آتے ہیں. بہت ساری ایسی خانقاہیں ہیں جو اسی خانقاہ سے منسلک ہیں، اسی خانقاہ سے نکلی ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں، ایک ایسی فیض آپ کہہ لیں، روحانی فیض کہہ لیں، تو اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سمندر والا دریا ہے، یا دریا کا سمندر ہے رحمت کا جو بہہ رہا ہے، اور جس سے لوگ جو ہے نا فیضیاب ہو رہے ہیں، اور عالم اسلام کا نام جو ہے نا اونچا ہو رہا ہے. بہت سارے عقیدت مند، بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کے دائرے میں پہلے نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر آ جاتے ہیں، ان کے حسن سلوک سے، ان کی باتوں سے اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں. اور ایسی بہت سارے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں درگاہ عالیہ برچونڈی شریف کا جو کریکٹر ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے، اس کی وجہ سے جو اس میں آ گئے ہیں. تو میری بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک نوجوان قیادت کو، ایک نوجوان رہبر کو، اور ایک ایسی شخصیت کو، کیرزمیٹک شخصیت پایا جس کا اخلاق، جس کا پیار، جس کی محبت، جس کا اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنے کا انداز ایسا کہ ہر بات کو جو ہے وہ ناپ تول کر کرنا ہے. کوئی بات جو ہے وہ کم وزن والی نہیں ہو. اب اس طرح سے باتیں جب انسان کرتا ہے تو انسان کی یادیں جو ہے نا وہ رہ جاتی ہیں اس کے ساتھ. تو میں تو اس چیز کا یعنی ان کی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے پیار کا مقروض ہوں، ان کی عزت کا میں مقروض ہوں کہ جو ان نے مجھے عطا کی اور مجھے دی.
تو میری صرف یہ ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ درگاہیں جو ہوتی ہیں وہاں پر فیض ملتا ہے لیکن فیض لینے والا کوئی ہو. آپ کو عزت و احترام ملتا ہے لیکن آپ عزت لینے والے بنو. اگر آپ کی عقیدت مندی ہے تو آپ عقیدت مندی کے جو اصول ہیں، اسلوب ہیں، اس کو اپنانا چاہیے، اور وہ ایک دائرہ ہے، ایک لیمیٹیشنز ہیں، اس میں جو ہے نا آپ کو رہنا چاہیے. تو میری ذاتی طور پر درگاہ عالیہ برچونی شریف کی جو درگاہ ہے، خانقاہ ہے، اور ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے لیے نیک تمنا ہیں، نیک دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں. اللہ پاک اس کو گدی کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور قائم و دائم رکھے، اور اس کا جو فیض ہے تا قیامت جو ہے نا چلتا رہے، اور ان کے جو مریدین کی تعداد ہے، ان کے جو عقیدت مندوں کی تعداد ہے، وہ بھی یقیناً جو ہے وہ ان کے فیض سے بڑھتی رہے اور اس کے عمل سے بڑھتی رہے، اور عالم اسلام میں نام روشن کرتے رہیں. خاص طور پر اس فتن کے دور میں، اس فتنے کے دور میں عالم اسلام کی اور اسلام کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں. اور میری امید اور میری دعائیں بھی یہ ہیں کہ اللہ پاک ان کو اتنی وسعت دے، اللہ پاک ان کو اتنی ہمت دے، جسارت دے کہ اسلام کا جو نام ہے وہ اور روشن کریں، اسلام کی خدمت کریں، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور بلکہ عالم انسانیت کے ساتھ اچھا برتاؤ. خاص طور مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن عالم انسانیت کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور لوگوں کو اچھی ترغیب دینا، اچھی ترغیب دلانا جو ہے ان کا مقصد ہے، جس طرح رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. میری چھوٹی سی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان درگاہوں پر جائیں، ان سے لوگوں سے ملیں، ان سے بات کریں، اور پھر جو ہے آپ انسپریشن لیں. اور جب آپ بعد میں انسپریشن لیں گے تو وہ انسپریشن ایسی ہوگی جو اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے گین کی ہوگی. جو چیز انسان اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے گین کرتا ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے نا اس میں ماد نہیں آتی، کبھی اس میں کمی نہیں واقع آتی. تو آپ نے یہ باتیں سنی میری، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی.